نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان صحابہ، شان رسالت، شان رسالت، حضرت علامہ مولانا ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب۔ قرآن بھی شان والا، جبرائیل بھی شان والا، پیغمبر بھی شان والے، جو قرآن حضرات قرآن پڑھاتے ہیں وہ بھی شان والے، جو بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی شان والے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔ میں اب بہت ہی مختصر وقت کے لیے حافظ عبدالمجید سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹ کے لیے اپنی حاضری لگوائیں۔ حافظ عبدالمجید صاحب۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ حجر اسود نو کسے سوال کتا، حجر اسود نو کسے سوال کتا، تیرا رنگ اتنا کیوں کالا ہے، تینوں ہر کوئی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمڑ والا ہے۔ کیا کہنا آپ نے؟ اب مجاہد ختم نبوت بھی آئے۔ نعرہ تکبیر، مردوں والا جواب چاہیے، مردوں والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، آخر تک آواز آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، جو اللہ کے نام کو بلند کر دی۔ نعرہ تکبیر، اب سمجھ آئی کہ یہ مردوں والا نعرہ ہے۔ ہاں تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے جواب دیتا، میرا رتبہ تو کوئی نہیں آلہ ہے، مینو سارے لوکی پیتا چم دے، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ سن ذکر سائیدہ، سن ذکر سائیدہ، مل سی ثوابے، سن ذکر سائیدہ، جیدہ دل ٹھرتا پیا ہے، آکو سبحان اللہ۔ سن ذکر سائیدہ، مل سی ثوابے، سن ذکر سائیدہ، مل سی ثوابے، سچ عشق ہووی تل سی عذابے، تل سی عذابے، تل سی عذابے، سچ عشق ہووے تل سی عذابے۔ سن ذکر سائیدہ، سن ذکر سائیدہ، مل سی ثوابے، سچ عشق ہووی تل سی عذابے، تل سی عذابے، تل سی عذابے، سچ عشق ہووے تل سی عذابے، سچ عشق ہووے تل سی عذابے، سچ عشق ہووے تل سی عذابے۔ جس عاشقانو جنت مدینہ، کہو بے شک، اپنی زبان سے کہا دو، کہو بے شک۔ جس عاشقانو جنت مدینہ، جس عاشقانو جنت مدینہ، جنت خوشبو تو ودتے پسینہ، جنت خوشبو تو ود پسینہ۔ سونا بچ پھولا دے جی میں پھل گلابے، سونا بچ پھولا دے جی میں پھل گلابے۔ سن ذکر سائیدہ، مل سی ثوابے، سن ذکر سائیدہ، مل دی ثوابے، سچ عشق ہووے تل سی عذابے، تل سی عذابے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اپنے شہر صادقآباد کے مشہور نعت خواہ حافظ عبدالمجید ملانا صاحب تھے، جو مخصوص انداز کے اندر ماشاءاللہ تعالیٰ اپنا نعت خوانی سنا رہے تھے۔ اب میں
تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے جامعہ کے ایک طالب علم ہیں حافظ محمد عمران الحسینی، وہ تحفظ ختم نبوت پر 2-3 اشعار سنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمان خصوصی حضرت مفتی صاحب اپنے درمیان تشریف فرما ہیں، تو میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان کسی اور کو حائل نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ ان کے اشعار کے بعد حضرت کا یہ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دیں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جمالات مصطفیٰ، شان صحابہ، آواز بلند ہاتھ بلند، شان صحابہ، للکار صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، اخلاق صحابہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہم ختم نبوت کی یوں دھوم مچا دیں گے، ہم ختم نبوت کی یوں دھوم مچا دیں گے، گستاخ محمد کا سر تن سے اڑا دیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ختم نبوت کے پروانے میرے ساتھ مل کر کہیں کہ زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آقا کی تقدس پر انگلی جو اٹھائے گا، آقا کی تقدس پر انگلی جو اٹھائے گا، آقا کی تقدس پر انگلی جو اٹھائے گا، اس فرد کی ہستی کو، اس فرد کی ہستی کو ہستی میں ملا دیں گے، گستاخ محمد کا سر تن سے اڑا دیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اس قوم کے ماضی سے لرزہ ہے ابھی باطل، اس قوم کے ماضی سے لرزہ ہے ابھی باطل، توہین نبی مت کر مٹی میں ملا دیں گے، گستاخ محمد سر تن سے اڑا دیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ امت کے حسین رشتوں جذبات سے نہ کھیلو، امت کے حسین رشتوں جذبات سے نہ کھیلو، آقا کے سپاہی ہیں چٹکی میں اڑا دیں گے، گستاخ محمد کا سر تن سے اڑا دیں گے، تاج زندہ باد زندہ باد۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مبلغ ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، استاد العلماء حضرت مفتی راشد محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ آپ حضرات سے خطاب فرمائیں۔ ایک دفعہ نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، جن کو نبی سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت، قادیانیت مرد آباد، قادیانیت قادیانیت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت کا خطاب جو ہوتا ہے وہ سبق والا انداز ہوتا ہے۔ آپ حضرات جو کھڑے ہیں یہ بیٹھیں گے تو بڑے آسان انداز کے اندر بات سمجھا بھی سکیں گے اور ہم بھی سمجھیں، اس لیے حضرات سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کھولیں، اب آواز ٹھیک ہے۔ یہ جو آواز کے اندر گونج ہے یہ ختم کر دیں، آواز میں جان پیدا کریں، صرف گونج باقی نہ رہے، یہ گونج ختم کریں۔ آواز اونچی کر دیں تھوڑی سی۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ بلند آواز بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک۔ آج یہ ربیع الاول 1446 ہجری ستمبر 2024 ماچھی گوٹ میں یہ عظیم الشان پروگرام اپنی جوبن پہ ہے۔ مصر کے بہترین قراء تشریف لانے والے ہیں، اور میرے ذمے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ میرا وقت بہت مختصر ہے، لیکن میری گفتگو ساری کی ساری عقیدے کے ارد گرد گھومے گی۔ ذرا پورا دھیان توجہ میرے حوالے فرمائیں۔ آج جس زمانے میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس وقت باطل کا سب سے خطرناک ترین وار میری نئی نسل کے عقیدے پر ہے۔
کہ اس عقیدے کو کیسے متزلزل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک عزیز سری لنکا جا رہے تھے، کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز میں تاخیر ہوئی، ہمسائے میں ایک اجنبی بیٹھا ہوا، گفتگو شروع ہوئی کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کیا کرتے ہو۔ وہ جو اجنبی تھا وہ کہنے لگا کہ میں پاکستان میں عیسائیوں کا جو کیتھولک فرقہ ہے اس کا سب سے بڑا پادری ہوں، اور میں سری لنکا مشن پہ جا رہا ہوں تبلیغ کی غرض سے۔ میرے دوست نے اس سے سوال کر لیا کہ ہم نے کبھی سنا تو نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص عیسائی ہوا ہو۔ اس عیسائی پادری نے طنزیہ قہقہا لگایا۔ پوری توجہ میری طرف کیجئے ذرا، میرے درد کو سمجھے، میں جو آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ اس نے طنزیہ قہقہا لگایا اور کہنے لگا، یہ تمہیں کس نے کہا کہ ہم لوگوں کو عیسائی بنانے آئے ہیں؟ ہمارا مشن عیسائی بنانا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا مشن، ہم نے مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑنا، اس کے نظریات کو بدل دینا ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پرانا ہے، اور آج جب میں انجینئر مرزے کو دیکھتا ہوں، غامدی کو سنتا ہوں، زید حامد کو دیکھتا ہوں، پرویزی کو سنتا ہوں، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کو سنتا ہوں، شیخ محمد کو سنتا ہوں، ساحل عدیم کو سنتا ہوں، پھر احساس ہوتا ہے وہ عیسائی پادری صحیح کہتا تھا۔ آج ان لوگوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے، وہ لوگ جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد کو متزلزل کر سکے۔ آج میری نسل، نئی نسل کے عقیدے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ میرا وقت مختصر ہے، لیکن میری ساری گفتگو عقیدے کے ارد گرد ہے۔ تھوڑی دیر ذرا اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو میرے حوالے کیجئے۔ میں نے ایک سوال اٹھانا ہے اور اسی کی گفتگو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا ہے۔ اس کے جواب کے اندر میرا سوال یہ ہے، او بھائی پانی والے، او میاں صاحب، صوفی صاحب، ادھر بیٹھ جاؤ ایک طرف، تیری مہربانی۔ توجہ خراب ہوتی ہے، ذرا توجہ میری طرف کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ ہمارے نبی آخری ہیں؟ کہو بے شک، سارے بولو، سارے بولو۔ میرا سوال اس سے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ آخری نبی آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے تھے، آخری نبی شیس، نوح، یعقوب، یوسف، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام میں سے بھی کوئی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے نبی کو کیوں بنایا ہے؟ میرے عزیز پوری توجہ ذرا میری طرف۔ دو اوصاف ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، کہو نا سبحان اللہ، اللہ نے علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ میں دلائل کی دنیا میں چلتا ہوں، وقت بہت تنگ ہے۔ دیکھیں وہ شیخین کریمین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو ہستیاں ہیں، صرف میرے نبی کی نہیں، تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں میرے نبی کی مجلس میں موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق ہیں۔ یوں تورات کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ادھر تورات کی تلاوت شروع کی، ادھر میرے نبی کے رخ انور پر غصے کے شدید آثار
सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, फ़ौरन रोका, टोका, फरमाने लगे, उमर देखते नहीं हो इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर तो देखो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यूं करके देखा, फ़ौरन तौरात के औराक़ को बंद किया और फिल बदी एक जुमला कहा। जुमला क्या कहा, मैं कीमत बताऊं तो आप हैरान रह जाएं। वक़्त तंग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर तौरात की तिलावत कर रहे थे, आज अगर साहिबे तौरात खुद मूसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर मौजूद होते, तौरात को वो भी ना चला सकते, चलना उनको भी मेरी तालीमात पे पड़ता। अल्लाह ने हमारे नबी को इल्म इतना ऊंचा दिया है। और देखें, चले दलाइल की दुनिया में आगे चले, मैं सारी गुफ्तगू को बीच से छोड़ता हूँ। जिस तरह मेरा और आपका ईमान है, अल्लाह एक है, मेरा आपका ईमान है, हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, बिल्कुल इसी तरह मेरा और आपका ईमान है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा सलामत दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, अल्लाह की कसम आएंगे, और जब आएंगे नबी होंगे, नबी होंगे, लेकिन फ़ैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। वो किस तरह? मैं आपसे एक सवाल, अक्ली दलील ज़रा देना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ ने रंग बताया कि तदरीसी रंग है, चलो उसी रंग को भी लेते हैं। अगर पाकिस्तान का सदर तुर्की में चला जाए तो तुर्की में तुर्की के सदर का हुक्म चलेगा या पाकिस्तान के सदर का? तुर्की के सदर का हुक्म चलेगा, पाकिस्तान के सदर का हुक्म नहीं चलेगा। तुर्की में तुर्की के सदर का हुक्म क्यों चलेगा? दौरे हुकूमत तुर्की का है। जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, नबी होंगे, लेकिन फ़ैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, क्योंकि क़यामत तक दौरे नबुव्वत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ज़रा समझिए, मेरा नई नस्ल इस अक़ीदे से मुतज़लज़ल हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, बैन महरूज़तैन, दो ज़र्द चादरें पहन के तशरीफ़ लाएंगे, बियदिही हरबतुन, हाथ में छोटा नेज़ा होगा, वादिअन कफ़ैही अला अजनिहति मलकैन, दो फरिश्तों के परों पे हाथ रख के तशरीफ़ लाएंगे, बिशर्क़िय्यिन दमिश्क़िन इंद मिनारतिल बैज़ा, जामे मस्जिद दमिश्क़ के मशरक़ी मीनारे पे उतरेंगे, इंद सलातिल फ़ज्र, फ़ज्र की नमाज का वक़्त होगा, जामे मस्जिद दमिश्क़ में सफ़ें बन चुकी होंगी, हज़रत महदी मुसल्ले पे आ चुके होंगे, बाहर दज्जाल का मुहासरा हो चुका होगा। अरे सादिक़ाबाद वालों, कौन महदी, कौन दज्जाल? आज ये जो फितने उठे जिनके मैंने नाम लिए, किसी ने महदी का इनकार कर दिया, किसी ने जाली महदी बना लिया, अरे किसी ने दज्जाल का इनकार कर दिया। ज़रा मुख्तसर सुनते जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शुरू में आपको हदीस सुनाई, सलासुन कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 झूठे नबुव्वत के दावेदार आएंगे। ये मेरे नबी का फरमान, मैं नबी आखिरी, मेरे बाद क़यामत तक कोई नया नबी, बुलंद आवाज़ से मेरे नबी का फरमान था जिसे पूरा होना था। वह झूठे आना शुरू हुए, मुसैलमा आया, असवद अनसी आया, तलहा आया, सजाह नामी औरत आई, मुख्तार सक़फ़ी आया, इसहाक़ अखरस आया, बयान बिन समान आया, सालिह बिन ज़रीफ़ आया, हकीम इब्ने मुक़न्ना आया, सईद इब्ने अजली आया, बहाउल्लाह ईरानी आया, मिर्ज़ा क़ादियानी आया। ये मिर्ज़े का नंबर 24वां या 25वां, अभी 4-5 और भी आने हैं। उम्मत ने उनसे भी मुकाबला करना है, करेंगे? बुलंद आवाज़ से अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स
ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا، کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ، ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، عالمی مجلس ختم نبوت سے جڑ کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ذرا سنتے جائیے، عقیدہ محفوظ کرتے جائیے۔ 30ویں نمبر پہ دجال ہوگا، یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہ پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرے گا۔ یہ آج بھی موجود ہے، صحابہ کرام کی ملاقات ہوئی ہے، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں، مجھے وقت کی ہتھ کڑی پہنا کے بٹھایا گیا، وہ دیکھو یہ بھی مسیح ہے، وہ بھی مسیح ہے، یہ دجال گمراہی کا مسیح ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہدایت کے مسیح ہیں۔ عمر اس کی بھی لمبی کی گئی، عمر ان کی بھی لمبی کی گئی، مشرق میں یہ بھی آئے گا، مشرق میں وہ بھی اتریں گے۔ ارے جب یہ حق و باطل کا آخری ٹاکرا ہوگا تو اس میں فتح حق والے مسیح کی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ میرے عزیز، یہ دجال آ چکا، محاصرہ ہو چکا، اور جامع مسجد دمشق میں مصلی پہ حضرت مہدی آ چکے۔ کون مہدی؟ میرے عزیز عقیدہ مضبوط کر، ذرا سمجھ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مہدی نے آنا ہے ان کا نام میرے نام کی طرح، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ کیا مطلب؟ جس مہدی نے آنا ہے ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، قوم سید، من عطرتی، وہ میرے خاندان سے ہوں گے، من ولد فاطمہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ارے ماچھی گوٹ والے، صرف 40 سال عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، صرف 40 سال۔ جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، جب 7واں چکر پورا ہوگا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کو نیک لوگ پہچانیں گے۔ یہ ہے وہی مہدی جس کا تذکرہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا۔ مہدی لقب ہے، ہدایت یافتہ، اصل نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اب سنو، میں تفصیل یہاں بھی چھوڑ گیا۔ یہ مہدی مصلی پہ کھڑے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لا چکے ہیں، صفیں بن چکی ہیں، دجال کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ حضرت مہدی کو پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے، تاکہ امامت کون کرائے؟ سارے بولو، سارے بولو۔ عیسیٰ علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت مہدی فرمائیں گے تعال تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ ارے صادق آباد والے، عقیدہ مضبوط کر، ہر 2 ٹکے کا آدمی تیرے عقیدے کو چھین کے لے جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ارے میری طرف دیکھ میاں، میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے سمجھایا فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھیں گے، یوں حضرت مہدی کو مصلی کی طرف کریں گے۔ حضرت مہدی مصلی پہ، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دیں گے۔ میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا ہوں۔ خود ہی کوئی نعرہ لگا لو، سٹیج والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل۔
नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी अहादीस सुनाई ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़, महदी अलैहिर्रिज़वान के मुताल्लिक़। मैंने आपको बताया, मेरे नबी ने फरमाया, गौर से सुनना ज़रा, ये ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे, ये सर से पानी के कतरा टपक रहे, ये हाथ में छोटा नेज़ा, ये 2 जर्द की चादरें पहनी हुई, ये 2 फरिश्तों के पैरों पे हाथ रख के ये जामे मस्जिद दमिश्क के मशरक़ी मीनारे पे उतर चुके, ये फजर की नमाज का वक़्त हो चुका, ये सफ़ें बन चुकी, महदी मुसल्ले पे आ चुके, दज्जाल का मुहासरा हो चुका, महदी मुसल्ला छोड़ के पीछे हट चुके, ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ के हज़रत महदी को मुसल्ले की तरफ कर चुके, खुद मुक़्तदी बन चुके। मैंने इतनी सारी अहादीस सुनाई, ज़रा मेरे सवाल का जवाब मेरी तरफ देखो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ मेरे नबी इतना कुछ ना फरमाते, सिर्फ़ एक जुमला फरमाते कि मेरे बाद दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, हमें मानना चाहिए था कि नहीं मानना चाहिए था? जो मुसलमान है वो बोलेगा, जो मुसलमान है वो बोलेगा। जो मेरे नबी की बात ना माने वो मुसलमान या काफिर? बोलो बोलो। आज इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, ज़ैद हामिद कहता है फौत हो गए, गामदी कहता है फौत हो गए, कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, साहिल अदीम कहता है फौत हो गए, शेख मोहम्मद कहता है फौत हो गए, सर सैयद के नज़रियात को मानने वाला कहता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, कादियानी जरासीम रखने वाला नौजवान कहता है फौत हो गए। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरे नबी ने इतना खोल खोल के बताया, मेरे कॉलेज के नौजवान को वो समझ नहीं आया, और इंजीनियर मिर्ज़े को जिसको कुरान नहीं पढ़ना आता, उसकी 2 बातें सुन के मेरा कॉलेज का नौजवान इंजीनियर मिर्ज़े के पीछे लग के अक़ीदे का इनकार करता है। उसे जहन्नुम में जाने का शौक़ है, उसको जहन्नुम में जाने का शौक़ है, तो जाओ। मेरे नबी ने हक़ अदा कर दिया। मेरे अजीज़ वक़्त थोड़ा है, अक़ीदा मजबूत कर। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अल्लाह की कसम आएंगे, उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह नहीं होगा, उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो ये कलमा दिल से पढ़ेंगे, धोखे से नहीं। हाँ, आज एक फितना ऐसा है, अरे मेरी तरफ तवज्जो कर मियाँ साहब, आज एक फितना ऐसा है, कलमा यही पढ़ता है और धोखा देता है। कॉन्फ्रेंस का पैगाम समझ, अल्लाह का वास्ता है अपनी ज़िम्मेदारी समझ। आज कादियानी मेरी नई नस्ल के ईमान का बेड़ा गर्क कर रहा है, और माछी गोट वाला समझता है ये मौलवी की ड्यूटी है ख़त्म नबूव्वत की हिफाजत करना। मियाँ निकल जा इस गलत फहमी से, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। तू बड़ा लंबा सफ़र करके आया है, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर गली के अंदर कोई बाप का गिरेबान पकड़ के खड़ा हो, उसके 10 बेटे हों, तो क्या सिर्फ बड़े बेटे की ड्यूटी है गिरेबान छुड़वाए, या 10 के 10 बेटों को गली में निकलना पड़ेगा? गैरत वाला बोलेगा, गैरत वाला बोलेगा। 10 के 10 बेटों को निकलना पड़ेगा। आज कादियानी कुत्ते मेरे नबी की ख़त्म नबूवत इज़्ज़त पे हमला आवर, और सादिकाबाद का मुसलमान कहता है, माछी गोट का नौजवान कहता है ये मौलवी की जिम्मेदारी है। याद रख, ये इख्तियारी मजमून नहीं है, ये तेरी ड्यूटी है। ख़त्म नबूवत की हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है। करेगा तो बचेगा,
ورنہ پکڑا جائے گا۔ تو استاذ ہے، تو نے اپنے شاگرد کو ختم نبوت کا عقیدہ بتایا؟ تو نے اپنے سٹوڈنٹ کو قادیانیت کے فتنے کو سمجھایا؟ تو تاجر ہے، تو نے اپنی مارکیٹ سے شیزان کو ختم کروایا؟ تو افسر ہے، تو نے ماتحت کو قادیانیت کے فتنے کو بتلایا؟ تو چوکیدار بن کے رہے گا تو بچے گا۔ اگر قادیانی بھی جی رہا ہے، تو بھی جی رہا ہے، پھر چوکیدار نہیں ہو، یہ چوکیدار چوروں سے مل چکا ہے، پھر اس پہ شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سنو قادیانی کلمے میں کیسے دھوکہ دیتا ہے، وہ کلمہ یہی پڑھتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جو میں آپ کو حوالہ سمجھانے لگا ہوں۔ تحدیث نعمت یہ ایک حوالہ سمجھا کے اب تک 60 سے زیادہ قادیانی میں مسلمان کر چکا ہوں۔ آئیے میں آپ کو بھی مناظر بنانے لگا ہوں۔ ایک حوالہ، ایک کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک حوالے کو محفوظ کرو۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ یہ شفیع ٹاؤن، یہ گلشن عثمان رحیم یار خان میں 10 قادیانی پڑھا لکھا گھرانہ، ان کی ماں مر گئی، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے لگے۔ میں نے انتظامیہ کو فون کیا، میں نے کہا اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا ہم لاش نکال کے باہر پھینک دیں گے، یہ قانون ہے پاکستان کا، قادیانی اپنے مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کو جزا دے۔ ایسے چوکو موقع پہ گیا، اس نے قادیانیوں سے کہا اگر تم نے یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا لاش میں تمہاری نکالوں گا۔ وہ قادیانی لاش لے کے چلے گئے، اپنے قبرستان میں دفنایا۔ میں نے اس پورے علاقے میں شور ڈال دیا، اگر کوئی مسلمان ان قادیانیوں کے گھر گیا تعزیت کی، ایمان بھی جائے گا، نکاح بھی جائے گا۔ ارے میرے عزیز پھر کیا ہوا، ذرا غور سے سننا۔ 3 دن کوئی مسلمان ان کے گھر نہ گیا۔ غیرت کھائی مسلمان نے۔ جب 3 دن گزر گئے، اس گھرانے کا سربراہ طاہر، اس کا نام طاہر، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ اپنے ہمسائے مسلمان کے پاس آیا، کہنے لگا یار ہم سے اتنی نفرت، میری ماں مر گئی، کسی نے 2 بول تسلی کے نہ بولے، مجھ سے اتنی نفرت، ہمارے گھر سے اتنی نفرت۔ یہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں سے اسلام کی روشنی ملنا شروع ہوئی۔ اس مسلمان نے مجھے فون کیا، عالمی مجلس ختم نبوت کے دفتر رحیم یار خان میں مجھے فون کیا، آ کے بتاؤ ہم قادیانیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ میں نے قادیانیوں کی کتاب کا نام کلمۃ الفصل، اللہ کا واسطہ ہے ایک حوالہ یاد کر، کلمۃ الفصل، یہ کتاب اٹھائی، میں لے گیا۔ میں نے ان قادیانیوں کو 5 مرد 5 عورتیں ایک کمرے میں پردے کے اندر عورتوں کو بٹھایا، مسلمان بھی ساتھ میرے بیٹھ گئے۔ میں نے ان کو کہا، ذرا توجہ میری طرف کرنا، میں نے کہا دیکھو مرزا قادیانی نے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کی ہے، میں وہ ذکر نہیں کرتا جو تمام انبیاء کی شان میں کتے کی طرح مرزا قادیانی بھونکا ہے، میں وہ نہیں سناتا۔ جو مرزا قادیانی نے میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے میں سنا بھی نہیں سکتا۔ میں نے ان قادیانیوں سے کہا اس مرزا ملعون نے کلمے کے اندر بھی میرے نبی کی توہین کی ہے۔ وہ قادیانی حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے وہ کس طرح، کلمے کے اندر توہین کس طرح؟ غور سے سننا میری بات کو ذرا۔ میں نے ان قادیانیوں سے کہا ذرا کلمہ تو سناؤ۔ اب وہ قادیانی کلمہ سنا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان قادیانیوں سے کہا یہ تو تمہارا کلمہ نہیں، میرے لفظوں کو غور سے سننا میرے عزیز، اللہ کا واسطہ ہے۔ میں نے ان قادیانیوں سے کہا یہ تو تمہارا کلمہ نہیں۔ وہ قادیانی کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ تم قادیانی جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی ملعون کو لیتے ہو۔ دھوکہ سمجھ آ رہا ہے؟ ارے دجل سمجھ آ رہا ہے؟ یہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، دجالون یہ دجل کریں گے، یہ دجل ہے۔ آپ کو کلمہ پڑھ سنائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیں گے۔ وہ قادیانی حیران ہو گئے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے قادیانی مربی خود بھی دھوکے میں رہتے ہیں، تمہیں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے پاس وہ کتاب تھی، میں نے وہ کتاب ان قادیانیوں کو دکھائی، کلمۃ الفصل۔ میں نے کہا دیکھ یہ کتاب تیری ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، اس کے لکھنے والے تیرے بڑے۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، تیرے ربوے سے چھپی۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پڑھ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس قادیانی ملعون نے کیا لکھا۔ صادق آباد والو، ماچی گوٹھ والو، رب محمد کی قسم، تاریخ اسلام میں اتنی بڑی گستاخی آج تک کسی کافر نے نہیں کی جو اس مرز ملعون قادیانی نے کی ہے۔ میں کبھی لفظ اپنی زبان پہ لانا تھا، اگر آپ کو سمجھانا مقصود نہ ہوتا۔ میرے عزیز ذرا غور سے سننا، اللہ کا واسطہ ہے غور سے سن، اس لیے تاکہ تو اوروں کا ایمان بچا سکے اور قادیانیوں کو اسلام پہ لا سکے، جو قادیانیوں سے متاثر ہے ان کو بچا سکے۔ اس قادیانی کو میں نے کتاب دکھائی، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا ذرا دل تھام کے سننا۔ اس قادیانی ملعون نے لکھا محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ نہیں سمجھے؟ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے، ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت، ایسے نہیں، قادیان پر لعنت۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، میری بات سنو۔ اب اتنے بڑے حوالے سننے کے بعد اگر آپ نے دل کی گہرائی کی نفرت سے مرزے کتے پہ لعنت نہ بھیجی، آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کہو مرزائیوں پہ لعنت، ہاتھ اٹھا کے مرزائیوں پہ لعنت، قادیانی کتوں پہ لعنت، بے شمار، مرزے قادیانی پہ لعنت۔ بے شمار۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے عزیز میرے درد کو سمجھ، میری بات کو سمجھ۔ آپ اپنے والد کو ملنے اپنے گھر جا رہے ہوں، رستے میں کوئی بھنگی آ جائے، وہ بھنگی پوچھے میاں کدھر جا رہے ہو؟ آپ کہیں میں اپنے والد کو ملنے جا رہا ہوں، وہ بھنگی کہے تیرا والد تو میں ہوں، برداشت کرو گے؟ غیرت والا بولے گا، غیرت والا بولے گا۔ باپ کی جگہ بھنگی برداشت نہیں ہوا، غیرت آ گئی۔ میں اپنے نبی جو کائنات کے سردار ہیں ان کی جگہ ایک کانے بھینگے ملعون سور بد کردار کتے کو، مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ مان لوں، اس سے بڑی کیا گستاخی ہوگی؟ کدھر ہے وہ نوجوان، وہ لبرل جو مجھے مصلحت کا سبق سکھاتا ہے؟ ہم نے تو بڑا ٹھنڈا رخ رکھا اور کچھ نہیں کر سکتے، بائیکاٹ تو کرو ان قادیانی کتوں کا۔ یاد رکھنا، جس نے قادیانی سے لین دین رکھا، کھانا پینا رکھا، غمی خوشی میں شریک ہوئے یا غمی خوشی میں شریک ہونے دیا، خدا کی قسم میرے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کتاب میں قادیانیوں نے لکھا ہے کہ ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی محمد دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے۔ میرے کالج کے نوجوان میری بات کو سمجھ، یہ کلمہ سنا کے تجھے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کل کو تجھے ماچی گوڑ میں قادیانی ملیں گے، سنجر پور میں قادیانی ملیں گے، 32 چک میں قادیانی ملیں گے، صادق آباد میں قادیانی ملیں گے، انٹرنیٹ پہ قادیانی ملیں گے۔ وہ تجھ سے کہیں گے کلمہ ہم تیرے والا پڑھتا ہے تو تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اب آپ نے سمجھانا ہے، یہ تیری بھی ڈیوٹی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ تم کلمے میں خود بھی دھوکہ کھاتے ہو، ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہو۔ تم کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم مرزا قادیانی کتے کو مراد لیتے ہو۔ یہ دھوکہ سمجھ آیا آپ کو؟ واپس آؤ۔ میں نے ایک جملہ کہا، میرے جو وقت دیا گیا وہ تیزی سے سمٹ گیا، آئیے میری بات کو سمجھنا۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دور نبوت قیامت تک میرے نبی کا ہوگا۔ نہیں، بس 2 منٹوں میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ میرے نبی کی نبوت کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا۔
یہ دلائل ادھر رہ گئے، پھر کبھی موقع صحیح پھر میں تفصیل سے آپ کو سناؤں گا، آج مجھے وقت تنگ دیا گیا۔ سنو میرا موضوع کیا تھا، میں واپس اپنے موضوع پہ پلٹ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا موضوع یہ تھا، اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا ہے؟ یاد ہے اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ میرے عزیز، دو اوصاف۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، اللہ نے علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ علم وہ دیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، چلنا ہمارے نبی کی تعلیمات پہ پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، چلنا ہمارے نبی کی تعلیمات پہ پڑے گا۔ میرے نبی کے علم کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلے پچھلوں کے سب کے علوم اکٹھے کر کے دے دیے گئے۔ ارے صادق آباد والو، سارا علم میرے نبی کو مل گیا۔ نمبر دو، اللہ نے ہر نبی کو اخلاق بڑے اونچے دیے، لیکن جب باری میرے نبی کی آئی، اللہ نے اخلاق وہ دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، یہ میں ادھورا کرتا ہوں، ابھی وقت نہیں۔ اخلاق حسن، اخلاق کریم، اخلاق عظیم۔ اخلاق کی پہلی دونوں قسمیں میرا رب سب نبیوں میں، امتوں میں بانٹتا رہا۔ جو سب سے اونچے اخلاق تھے وہ میرا رب بچاتا رہا۔ پھر جب کائنات کے سردار آئے، محمد مصطفیٰ آئے، بلند آواز سے ذرا دل ٹھنڈا کرو، بلند آواز سے، جس کو جتنی میرے نبی سے محبت اتنی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلند آواز سے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پڑھو کہ گنبد خضرا میں میرے نبی اور خوش ہو جائیں۔ ارے سنو، پھر جب کائنات کے سردار آئے، میرے رب نے اعلان کیا، انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق وہ دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ صادق آباد والوں، نتیجہ لینا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جب سارا علم ہمارے نبی کو مل گیا، غور سے، سارے اخلاق ہمارے نبی کو مل گئے، نئے آنے والے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، آپ خاتم النبیین ہیں، اب قیامت آ سکتی ہے، مل کے بولو نیا نبی، ہاتھ لہرا کے نیا نبی۔ اور آخری منٹ کی بات، پہلے نبی آتے تھے تو چمکتے تھے، اب جو خاتم الانبیاء سے جڑے گا وہ چمکے گا۔ وہ دیکھو، وہ جن کی اونٹنیاں بڑی طاقتور تھیں، امیروں کے بچے لے کے چلی گئیں، نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ارے ڈاچی اور میاں پٹھان صاحب، اوخ، ارے وہ اونٹنی جن کی اونٹنیاں بڑی طاقتور تھیں، وہ دائیاں امیروں کے بچے لے کے چلی گئیں، میرے نبی کو چھوڑ دیا، مسکین ہے، یتیم ہے، غریب ہے، کیا ملے گا؟ اللہ نے کائنات کے سردار نبی اس دائی کو دیے جس کی اونٹنی کسی کام کی نہیں تھی۔ میرے سوال کا جواب دینا، کیا اللہ نے اپنے نبی کی ناقدری کی؟ سارے بولو۔ دیکھو پہلے سوچو، مائی حلیمہ کو نہیں پتا یہ کائنات کے سردار ہیں، میرے رب کو تو بتائے نا، اللہ نے کائنات کے سردار نبی اس دائی کو دیے جس کی اونٹنی کسی کام کی نہیں۔ کیا اللہ نے اپنے نبی کی ناقدری کی یا ناقدروں سے بچایا؟ بول ناقدروں سے بچایا۔ وہ جن دائیوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا، آخری جملہ، وہ جن دائیوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا، علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، ایک دائی کا نام تاریخ کے کسی صفحے پہ دکھاؤ، مٹ گئے حرف غلط کی طرح۔ اور حلیمہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا؟ چمکے گا وہ جو خاتم الانبیاء سے جڑے گا، ورنہ حرف غلط کی طرح مٹ جاؤ گے۔ چمکے گا وہی جو جڑے گا، وہ 1.25 لاکھ صحابہ ہوں،
تو چمکیں گے وہ اہل بیت عظام ہوں، تو چمکیں گے وہ غازی علم الدین ہو، تو چمکیں گے وہ علامہ انور شاہ کاشمیری ہو، چمکیں گے عطا اللہ شاہ بخاری ہو، چمکیں گے قاضی احسان حضرت جلندری، حضرت بنوری، خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد وہ عامر چیمہ ہو، وہ چمکیں گے۔ یاد رکھ میرا سبق، چمکے گا وہ جو خاتم الانبیاء سے جڑے گا، جو ہٹے گا وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ اللہ مجھے بھی چمکا دے اور آپ کی نسلوں کو بھی چمکا دے۔ بلند آواز سے آمین کہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمارے ان عزیزوں نے جو بہترین محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اعلان سن لیں، نومبر کے آخر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام بڑے بڑے اکابر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ سنجر پور شہر کے بالکل ساتھ 32 چک ہے، 32 چک شرقی اور غربی، اس میں 40 کے قریب قادیانی گھرانے ہیں۔ اس قادیانی ملعونوں کی وجہ سے جو مسلمان مرتد ہوا، اس سے میں 2.5 گھنٹے بحث کر کے آیا ہوں۔ وہاں ہم نے ختم نبوت کی کانفرنس رکھی ہے نومبر کے آخر میں۔ آج بھی ہمارا بہت بڑا وہاں اجلاس تھا۔ میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں، دعوت نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کانفرنس کو کامیاب کرنا۔ وہ میں نہ ووٹوں کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ نوٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی آخرت بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سب اس کانفرنس میں پہنچیں گے؟ وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے، وعدہ ہاتھ ڈھیلا نہیں، ہاتھ اونچا کرو ذرا، وعدہ کرو سب پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے میری التجا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کوئی مسلمان قادیانیوں سے متاثر ہو، کوئی نوجوان قادیانیت کو سمجھنا چاہتا ہو، کوئی قادیانی اسلام کی روشنی چاہتا ہو، میرا نمبر ان حضرات سے لیجئے۔ میں عالمی مجلس ختم نبوت ضلع رحیم یار خان کا ذمہ دار ہوں، محمد راشد مدنی نام ہے، اللہ کا واسطہ ہے ختم نبوت کا کام کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، جنت کے راستے کا سب سے مختصر ترین راستہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی یہ مجلس کا پہلا حصہ، اس محفل کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ دعا بھی فرمائیں۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ ایک عوام کا جمع غفیر تشریف لا چکا ہے، انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ پیچھے والی کائنات جو ہے، کنات اس کو کھول دے جی، تاکہ مجمع جو ہے وہ کھل کے بیٹھے۔ ابھی دعا کے بعد 20 منٹ کا انشاءاللہ وقفہ کریں گے، اور اس میں اذان اور نماز ہوگی، اور اس کے بعد فوراً جتنے حضرات نماز کے لیے تشریف لیں، نماز وہیں مسجد کے اندر ہی پڑھیں گے، وہاں اوپر تہہ خانے کے اوپر، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا جلدی یہاں تشریف لیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، اتنے بڑے مجمع نے محض حضور کی محبت میں یہ گفتگو کو کہا اور سنا ہے، یا اللہ یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کے دور رس اثرات مرتب فرما، نئی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا باعث بنا۔ یا رب العالمین، یہ جو کانفرنس چل رہی ہے اس کو اختتام تک یا اللہ حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اس کے بھی دور رس اثرات مرتب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صرف 20 منٹ کا وقفہ ہے جی، جلدی نماز کے لیے تشریف لے چلیں۔ اور دوسرا اہم اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. 12 نمبر چنگی پہ ایک مدرسہ ہے، وہاں قاری اسحاق صاحب پڑھاتے ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں، بڑے ہی خوبصورت اور دل نشین انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ قاری محمد اسحاق صاحب نے فرمایا کہ دوسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی نشست کے اندر حضرت مفتی راشد محمود مدنی صاحب مد ظلہم العالی بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہمیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ اہلیان صادقہ آباد اور خصوصاً اس مجمع میں تشریف لانے والے حضرات سب کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ ہمارے سارے مہمان حضرات تشریف لا چکے ہیں جن کے نام آپ نے اشتہار کے اندر پڑھے۔ خصوصاً ملک کے نامور شاعر اور نعت خواں حافظ منیر احمد صاحب میرے ساتھی جلوہ فروز ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے وہ اپنا مخصوص انداز کے اندر کلام سنائیں گے۔ پہلی مجلس کے اختتام پہ بھی میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، تو پھر میں نے سوچا چلو دوسری مجلس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ حضرات کی یہ محبت ہے، برادر کبیر حضرت قاری محمد یوسف صاحب مد ظلہ العالی کے ساتھ، ان کے ادارے کے ساتھ، ایسے ہی ہمارے والد محترم حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ادارہ جامعہ رشیدیہ تعلیم القرآن جس کی یہ شاخ ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے کہ آپ حضرات جوق در جوق تشریف لائے، اور قرآن کے ساتھ محبت، اہل علم کے ساتھ محبت ہے کہ آپ حضرات جوق در جوق اور رات کے وقت اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ عوام کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت سارے معزز حضرات موجود ہیں، میں نام لینے بیٹھوں تو کافی وقت لگ سکتا ہے، اور علماء کرام کی تعداد وہ بھی کثیر تعداد کے اندر یہاں اپنا سٹیج کے اوپر بھی جلوہ فروز ہیں، ایسے ہی عوام کے اندر بھی بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ میں ان کی جو ان کی شان ہے اس شان کی خاطر اس کا جس طرح اکرام کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تشریف لانے پر دل سے میں شکریہ ضرور ادا کرتا ہوں۔ ایسے ہی بہت ساری خواتین بھی وہاں اپنی جگہ پہ تشریف لائی ہیں، ان کا بھی ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ خصوصاً ہمارے جمعیت کے شہر کے امیر حضرت مولانا قاری شاہد محمود صاحب، وہ بھی ابھی اسی دوسری مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں، اپنے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ایسے ہی مولانا عبداللہ ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے، مولانا عبید اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ نے قاری محمد اکرم صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ایسے کئی سارے ماشاءاللہ ساتھی ہیں، شہر کے معزز علماء کرام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے، یہ ایسے ہی ہماری سرپرستی فرماتے رہیں۔ ایسے ہی میں اپنے استاد محترم اور قاری صاحب مجاہد برادر کبیر کے استاد محترم حضرت قاری محمد عظیم بخش صاحب، ان کے جلسہ گاہ میں تشریف لانے پر ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ راستہ چھوڑ دیں جی، یہاں سے راستہ چھوڑ دیں۔ حضرت قاری صاحب کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب بھی
مجلس کی بھی صدارت فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ قاری صاحب، قاری یوسف صاحب کے تو استاد بھی ہیں اور مستقل ان کی صدارت بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کے عمر کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب باقاعدہ مستقل آغاز کے لیے میں حضرت قاری محمد اسحاق صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے اس مجلس کا آغاز فرمائے اور ہمارے دلوں کو معزوز فرمائے۔ قاری محمد اسحاق صاحب مد ظلہم العالی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سبحان الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ما شاء الله ما شاء الله بہت خوب اللهم زد فزد وكان أمر الله قدرا مقدورا الله الذين يبلغون رسالات الله ما شاء الله ما شاء الله خوب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ما شاء الله ما شاء الله بہت خوب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا
شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله خوب. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله बहुत खूब. اللهم وكان بالمؤمنين رحيما.
وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ما شاء اللہ.